الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکلیف اور پریشانی پر صبر کرنا نہایت ہی عظیمت کا کام ہے، نہایت ہی ہمت کا کام ہے۔ یہ تکلیف کبھی تو اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ ہم چونکہ دین پر چل رہے ہیں، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو دین پر چلنے کی وجہ سے، دین کو اپنی زندگی میں اتارنے کی وجہ سے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے ہمیں تکلیف آتی ہے، اور یہ فطری چیز ہے۔ جب ہم اس دین کو، جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اختیار کیا ہے، تمام جن و انس کے لیے اختیار کیا ہے، جب ہم اپنی زندگی میں اتارتے ہیں تو شیاطین صفت لوگ ہوتے ہیں اس دھرتی پر جو نہیں چاہتے ہیں کہ اس دین پر ہم چلیں، اس لیے ہم کو تکلیف دیتے ہیں، ہم کو پریشان کرتے ہیں، ہمیں ستاتے ہیں۔ انبیاء کی پوری تاریخ دیکھ لیجئے، اولیاء کی صلحاء کی پوری تاریخ دیکھ لیجئے کہ کیسے انبیاء کو ستایا گیا، نیک بندوں کو ستایا گیا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھانک کر دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کی زندگی میں جھانک کر دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے اس دین پر چلنے کی وجہ سے ان کو اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس وقت ہمیں اسلام کی عظمت کو دھیان میں رکھنا چاہیے، اسلام کی اہمیت کو دھیان میں رکھنا چاہیے، اور جس کے پاس جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اسی کے حساب سے اس کے پیچھے دشمن لگتے ہیں۔ تو ہم تو دنیا کے سب سے مالدار ترین انسان ہیں کہ ہمارے پاس اسلام ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کو اس سے بھلائی کی طرف بلایا اور بلانے کی وجہ سے وہ ہم سے خار کھاتے ہیں، وہ ہم سے دشمنی کرتے ہیں، وہ ہم پر پتھر پھینکتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس راستے میں پھولوں کی سیج نہیں بچھائی جاتی، کانٹوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ العصر میں کیا فرمایا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ فائدے میں کون ہے؟ جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، حق کی طرف دعوت دی، اور دعوت کے راستے میں پریشانیاں آئیں تو ان پریشانیوں کو انگیز کیا، صبر کیا۔ گویا کہ جب ہم دوسروں کو اچھے کام کی طرف بلاتے ہیں، دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، تو ہمیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، تو ایسی حالت میں ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ تو مصیبت جو آئی تھی پہلی شکل کی ہوئی کہ ہم دین پر چل رہے تھے یا دین کی طرف دعوت دی تو مصیبت آئی۔ بسا اوقات پریشانیاں کب آتی ہیں؟ جب کہ ہم لوگوں سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہے، جب اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، لوگوں سے گھل مل کر کے رہتے ہیں، تب بھی لوگوں کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اگر تم لوگوں کے ساتھ میں معاملہ کر رہے ہو اور تم کو لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے اور اسے برداشت کر لیتے ہو، تو تم بہت اونچا کام کر رہے ہو، انبیاء کا کام کر رہے ہو، نیک بندوں کا کام کر رہے ہو کہ انہوں نے لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو آدمی صبر کر لیتا ہے تکلیف اور پریشانی پر جو لوگوں کی طرف سے ان کو پہنچائی جاتی ہے، جو آدمی صبر کر لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، صبر بھی کیا اور معاف بھی کر دیا، تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ کام سب نہیں کر پاتا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک رشتہ دار ہے، میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، وہ برا معاملہ کرتا ہے، میں اس سے اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں، وہ
برے طریقے سے پیش آتا ہے، میں اس سے بردباری اختیار کرتا ہوں، وہ نادانی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اگر تم واقعی ایسے ہی ہو جیسے تم بول رہے ہو تو گویا کہ تم اس کے چہرے پر گرم راکھ پھینک رہے ہو، اور جب تک کہ تمہاری یہی کیفیت رہے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری حفاظت ہوتی رہے گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان ہمارے اچھا معاملہ کرنے کے باوجود بھی ہمارے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے تو اس وقت ایک انسان کی ایگو سامنے میں آتی ہے، میری بھی انا ہے، آخر میں کیوں اپنے آپ کو گراؤں؟ وہیں پر سوچنا چاہیے کہ یہ گرانے والی بات نہیں ہے۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، معاف کرنے سے بندے کا مقام اور مرتبہ اونچا ہوتا ہے۔ تو یہ جو دوسرا معاملہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے جو تکلیف پہنچتی ہے، اس پر ہم کیسے صبر کر پائیں گے؟ پہلے نمبر پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی مجھے تکلیف پہنچانے آیا ہے تو الٹپ نہیں آ گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن میرے ساتھ ایسا ہونا لکھا تھا، اس لیے ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آج کے دن اس کو ہمارے اوپر مسلط نہ کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے آج کے دن میرے لیے ایسا لکھا تھا، اس لیے اس کو نارمل سمجھنا چاہیے۔ ہوا تو ہوا کیونکہ اللہ کی تقدیر تھی اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، تو ہم اس کو برداشت کر لیں گے، ہم اس کو انگیز کر لیں گے، یہ سمجھتے ہوئے کہ آج کے دن ایسا ہونا لکھا تھا۔ دوسرے نمبر پر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی مجھے تکلیف پہنچانے آ رہا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ الٹپ ہو گیا، بلکہ یہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے نا یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں احساس پیدا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مجھے تکلیف دیا ہے، کوئی مجھے اذیت پہنچایا ہے تو اس نے اذیت اس لیے پہنچایا ہے کہ میرے اندر کوئی گناہ پایا جاتا ہے، میں نے کوئی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے یہ تکلیف پہنچی ہے۔ تو جب غلطی میری ہے تو تکلیف پہنچانے والے سے شکایت کیوں کروں؟ تو اس طریقے سے ہم اس کو صبر کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اب ہم کو غصہ آیا، لیکن ہم اپنے رب کے ساتھ کتنی زیادتی کرتے ہیں۔ ہمارے رب نے ہم کو اچھے کاموں کا حکم دیا، برے کاموں سے روکا، لیکن ہم اپنے رب کے ساتھ معاملہ کرنے میں کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ وہ ہم کو معاف کر رہا ہے، وہ درگزر کر رہا ہے، تو کیا ہم درگزر نہیں کر سکتے؟ کیا ہم معاف نہیں کر سکتے؟ اور آخری نقطہ یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے معاف کر دیا تو آپ کو عجیب طریقے سے سکون ملے گا، دل میں سکون کا احساس ہوگا۔ اگر معاف نہیں کیا، بدلہ لیا، تو اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو ہم بدلہ لے لیں، لیکن اسی حد تک۔ تو اگر بدلہ لیا تو ہو سکتا ہے زیادتی کر جائیں، اور زیادتی کرنے کی وجہ سے پہلے تو آپ مظلوم تھے، ابھی ظالم ہو جائیں گے۔ تو معاف کر دینے کی وجہ سے سکون ملتا ہے ایک انسان کو، اور بدلہ لینے کی وجہ سے اگرچہ آپ نے برابر میں بدلہ لیا لیکن پھر بھی ٹینشن ہوتا ہے، تو لہذا معاف کر دینا بہتر ہے۔ تو یہ ہے وہ طریقہ کہ اگر اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کیا کریں گے، اور اگر لوگوں کی طرف سے پریشانی آتی ہے معاملہ کرنے کی وجہ سے تو ہم کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اذیتوں اور پریشانیوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔